اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ آج 4 رمضان المبارک اور سبق نمبر بھی 4 چوتھے پارے کے آغاز سے 10واں رکوع چوتھے پارے کے شروع میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کمال درجہ حاصل کرنے کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نیکی کا کمال درجہ اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کی قربانی اور ایثار کر دو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے کوئی اپنے باغ پیش کر رہا ہے جو پسندیدہ تھا، کوئی اپنا جو ہے سواری پیش کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غریب جو رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہیں ان میں خرچ کر دو۔ اس کے بعد کی آیات میں خانہ کعبہ کو جب بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اہل کتاب اعتراض کرنے لگے کہ بیت المقدس جو ہے یہ کعبہ سے افضل ہے، تو اللہ نے بیت اللہ کی خصوصیات کو بیان کیا کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جہاں مقام ابراہیم، زمزم، حتیم، اور جو شخص اس حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ پرامن ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا کہ حج کی جو فرضیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ جو شخص سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اس شخص کے اوپر حج جو ہے یہ فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور بلا عذر تاخیر کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ تو حج کی فرضیت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے معاشرے میں خود ساختہ کچھ شرائط ہم نے بنا لی ہیں کہ انسان جب تک جو ہے اس کے والدین حج نہ کر لیں، یا یہ شخص جب تک بڑھاپے میں نہ پہنچ جائے، یا یہ شخص جو ہے اپنی بچیوں کی شادی نہ کر لے، یا پلاٹ یا گھر نہ بنا لے، تو عزیزان محترم اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ نہ تو کسی بھی عبادت کے لیے والدین کا کرنا ضروری ہے، نہ اس کے لیے بڑھاپا شرط ہے، بلکہ جب اس انسان کو اللہ نے اتنی استطاعت دے دی کہ اس کے پاس 6-7 لاکھ روپے آ گئے، جیسے آج کل سرکاری حج میں اتنی بن جاتا ہے، تو اس آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس میں اور فقہا نے یہ اتنا تک لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس پلاٹ ہے جس کی اماؤنٹ سے حج فرض ہو سکتا ہے، اس کے پیسوں سے، تب اس کو حج کرنا ہوگا۔ اگر اس کے پاس سونا چاندی زیورات اس نے بنا کے رکھے ہیں اپنے جو ہے بچوں کے لیے، وہ بھی اس کو بیچ کر اس کو حج کرنا ہوگا۔ اس کو حج سے جو ہے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور حج نہ کرنے کی وعید بھی سامنے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے بغیر کسی عذر کے حج نہ کرے، فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ تو محدثین نے لکھا ہے اس کی تفصیل میں کہ یہودی اور عیسائی ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ حج نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی آیات میں اس کے بعد رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گروہوں میں، فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ سب سے بہترین امت ہے، اور کہ یہ اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ اور دوسرے 12ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں شامل ہو جائے، وہ امر بالمعروف کی شرط کو اور نہی عن المنکر کی شرط کو ضرور پورا کرے۔ تو یہ فضیلت کی حقدار امت تب ہوگی جب یہ نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رہنا چاہیے
فرمایا کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ حرمین شریفین میں دعائیں مانگی جا رہی اور جو ہے علماء فقہا اور اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ امت مجموعی طور پر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جہاں بھی اس کی دسترس ہے وہ اپنے گھر بار میں، کیونکہ ہر انسان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا وہ اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس سے حاصل شدہ سبق کو بیان کر دیا جو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی غیبی مدد و نصرت آئی، اور اللہ نے اس چیز کو بتایا کہ فتح جو اور غلبہ ہوتا ہے وہ اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ شرط ایمان، یقین، اتباع اور استقامت سے ہوتی۔ تو مسلمان ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور مضبوطی سے اللہ کے رسی کو تھامے رہیں تو وہ غالب رہیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں غزوہ احد کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ کس طرح کفار کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور اسلامی لشکر 700 لوگوں پر مشتمل تھا، اور جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے ان کو ترتیب دیا گیا، اور پھر جب جنگ کا پانسا پلٹتا ہے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ تیر انداز جن کو جبل الرمات پہ کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی اور مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، اور مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے موقع پا کر وہاں سے حملہ کی۔ تو اس لیے اس کے اندر جو ہے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر و فریب سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے تم ہمیشہ طلبگار رہو، کفار کے مکر و فریب اور سازشیں جو ہیں یہ تمہارے گرد جال بنتے رہیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 کے اندر جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ منافقوں کی سازشوں سے محتاط رہیں، کہ غزوہ احد میں جانی مالی نقصان پر اسی طرح مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آخرت کے لحاظ سے یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے، کہ اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ رکوع نمبر 18 کے اندر مجاہدین کی ہمت و استقلال کی تعریف کی گئی اور بخل اور کنجوسی کی مذمت کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے رکا گیا وہ مال آخرت میں آگ کا توق بنا دیا جائے گا، تو اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ رکوع نمبر 19 میں اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں کامیابی کا ذکر کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ ہر نفس اور جی جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے انسان کی جب زندگی دینی اعمال پر ہوگی تو ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور اللہ نے دنیا پرستی کی مذمت کی کہ دنیا یہ دارالعمل ہے، انسان اس دنیا کو مقصد حیات نہ بنا لے۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کشتی میں سوار ہے، فرمایا کہ پانی اگر کشتی کے باہر رہے تو فائدہ مند ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو نقصان دہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 میں کائنات کی نشانیوں میں اللہ اپنے خالق کی حقیقی پہچان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں قدرت کی بنائی ہوئی تخلیقات میں سے اللہ کو پہچانو، کہ اللہ نے یہ فضول نہیں پیدا کر دی ہیں، وہ رب ان سب چیزوں کے بنانے کے بعد انسان کی آزمائش لے رہا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے یا نہیں، اور اللہ نے پھر اسی کے متعلق انسان سے سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بیان کر دیے کہ انسان ہمیشہ مشکلات اور مصائب پر صبر کرے اور دشمن کے مقابلے میں استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرے، اور دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور چوتھا یہ کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس کے بعد سورہ نساء، یہ سورت بھی مدنی ہے اور ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ اس سورت کے اندر 176 آیات اور 24 رکوعات ہیں۔
اس صورت کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ گزشتہ آیات میں جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر کیا گیا، جس کے بعد یتیم و بیواؤں کے حقوق اور احکامات کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ نے ان احکامات کو بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی نظام ہے، انسان کی اصل خاندانی نظام کے بہترین اصول کو اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ تمام انسان جو ہے ان کی اصل ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کرنے اور ان کو جو ہے ہتھیانے سے منع کیا۔ اس کے بعد نکاح کے احکامات کو بیان کیے کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن تب کہ انسان ان کے حقوق ادا کر سکے اور عدل و انصاف کے ساتھ نباہ کرے۔ اگر فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان کے حق ادا نہیں کر پائے گا، فرمایا قیامت میں جب اٹھے گا اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ تو اسلام ہی جو ہے یہ خواتین کے حقوق کا حقیقت میں محافظ ہے اور اس کی عزت کا رکھوالا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ یورپ کی جو کلچر اور تہذیب ہے وہ کس طرح سے جو ہے غیر قانونی طور پہ تعلقات کی اجازت دیتی ہے، لیکن جو ہے کوئی شرم و حیا کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ اس کے بعد وراثت کے اندر خواتین کو جو ہے حصہ دار ٹھہرایا گیا، حالانکہ جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور بلکہ خواتین کو خود ہی وراثت کی طرح جو ہے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو حصہ دینا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور یہ فریضہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم چیز کو بیان کیا سورہ نساء میں، کہ مرد و عورت کے جائز تعلقات جن کے نکاح کے ذریعے جس کو جو ہے حیثیت دی گئی تھی کہ مرد و عورت کا جائز تعلقات نکاح کے ذریعے قائم کرنا درست ہے، لیکن اس رکوع نمبر 3 کے اندر بدکاری کی مذمت کی گئی کہ انسان جو ہے وہ جذبات کی تسکین کے لیے دوسری خواتین کی طرف اگر التفات کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر اس طرح بدکاری کی صورت پائی جائے تو گواہی کے لیے 4 مرد جو ہیں وہ لانا ضروری ہے، 4 مرد جو ہیں وہ گواہ ہوں گے، وہ پیش کیے جائیں گے۔ لیکن ایک سوال آتا ہے کہ 4 گواہ اگر نہ ہوں تو 4 گواہ اگر نہ ہوں تو جتنے گواہی حاصل ہو جائے گی، قاضی انہی کی بدولت جو ہے وہ تعزیراً سزا دے سکتا ہے۔ 4 کی صورت کے اندر تو جو ہے مکمل طور پر شادی شدہ کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول ہونے کے اصول بیان کر دیے کہ توبہ جو ہے کب قبول ہوتی ہے، کہ انسان نادانی سے گناہ تو کر لیا لیکن جلد ہی توبہ کر لے، اور جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے مرنے سے پہلے توبہ کر ہی لیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ موت کے وقت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو فوری ہی توبہ کر لینی چاہیے جب بھی گناہ کوئی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رکوع نمبر 4 کے اندر محرمات نکاح، یعنی جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے وہ بیان کی گئیں۔ اس میں ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، ساس، پھپھی، خالہ، دودھ شریک ماں اور دودھ شریک بہن، اور اسی طرح 2 بہنوں کو ایک شخص اپنی نکاح میں اگر رکھ لے تو اس کو بھی حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر جو ہے اس چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔